کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے ذمے گھر کا کام کاج نہیں، جیسے جھاڑو پونچھا لگانا یا برتن وغیرہ دھونا، اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ گھریلو کام کس کی ذمہ داری ہے؟ بہت تپے میں بھائی. عورتوں میں مشہور ہے کہ کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے اولاد دیتی ہیں اس لیے ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کریں. دیکھو بھائی، نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ نسل بڑھانا ہے. ہر مخلوق میں اللہ نے نر اور مادہ کا نظام رکھا ہے نسل بڑھانے کے لیے. انسانوں میں بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نکاح سے دور رہنے سے منع کیا ہے، اور محدثین نے اس کی علت بیان کی ہے کہ اسلام میں نکاح سے دور رہنا اس لیے ناپسند ہے کہ یہ اولاد کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے. تو جلد نکاح کا بھی حکم اس لیے تاکہ اولاد زیادہ ہو، اور پھر عورت کے بارے میں حکم ہے کہ جو عورت اولاد تمہیں زیادہ دے اس سے نکاح کرو. تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ ہے نسل بڑھانا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل بڑھے، عورت بھی چاہتی ہے، مرد بھی چاہتا ہے، اور اس کے پھر دنیا میں بھی ان کو فائدے ہوتے ہیں، اور جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، اور آخرت میں تو بہت فائدہ ہوگا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے نیچر کے خلاف چلا دیا. جیسے وہ گے میرج کا رواج دنیا میں چل پڑا نا، وہ نیچر تھوڑی ہے. لیکن جو گے کے عادی ہو گئے اللہ کی پناہ، ان کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے. جو عورتیں عورتوں کی عادی ہو گئی ان کے مرد میں دلچسپی نہیں ہے. تو اسی طرح جو فیملی پلاننگ کے زہریلے نظریات سے ڈس گئے ان کو زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے. تو یہ فطرت کے خلاف ہے، ورنہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اولاد زیادہ ہو. قرآن مجید میں تو پچھلی امتوں میں جب اللہ نے پیغمبر بھیجے تو وہ پیغمبر ان قوموں کو بتاتے تھے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس سے تمہاری نسل بڑھ جائے گی، اللہ تمہیں بچے زیادہ دے گا. تو اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ تو نسل کا زیادہ ہونا تو اللہ کی نعمت ہے. قرآن نے اولاد کے بارے میں کیا کہا؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہبہ کر دیتا ہے. تو ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں. تو اولاد گفٹ ہے، یہ پینلٹی نہیں ہے. رہا یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل چل رہے ہیں کہ تربیت نہیں ہو سکے گی، ان سب باتوں کے میں اپنے بیانات میں جواب دے سکتا ہوں. اولاد زیادہ ہوتی ہے تو تربیت زیادہ اچھی ممکن ہے، کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر. باقی تربیت نہ کرنے کا کسی نے فیصلہ کیا، وہ تو ایک بچے کی بھی نہیں کرے گا، بگڑ جائے گی، وہ تو تباہ ہو جائے گا، یعنی وہ بچہ بھی بگڑ جائے گا. تو اور اگر جو ہے تربیت کی کوشش کرے گا تو زیادہ کی تربیت آسان ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی بچے اکٹھے پیدا نہیں ہو جاتے. اگر کسی کے 10 بچے ہیں تو 10واں جب ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے. تو اکٹھے تھوڑی ہو جاتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح. تو لوگ تانا دیتے ہیں نا برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہو اور کوئی کام نہیں. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں. 10 بچے اگر کسی کے ہیں تو 10واں جوان ہو چکا ہوتا ہے، پھر پہلا جوان ہو چکا ہوتا ہے، پھر 10واں مارکیٹ میں آتا ہے. اور وہ جو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں ماؤں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں. یہ سارے فضول قسم کی چیزیں ہیں جو معاشرے پہ مسلط کر دی گئی ہیں. رزق کی تو تنگی کا مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا. نحن نرزقکم وایاہم، اللہ کہہ رہے ہیں اولاد ہم تمہیں دیتے ہیں تو روزی بھی ہم تمہیں دیں گے، ان کو بھی تمہیں بھی. اگر رزق کی تنگی کے خوف سے اولاد روکنا جائز ہوتا نا تو سب سے پہلے صحابہ کو حکم ہوتا کہ بچے روکو، کیونکہ وہ تو اصحاب صفہ والوں کے پاس تو ایک ایک لنگیاں ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے کی طرف پش کر کے بیٹھتے تھے وہ کہ ہمارا سطر نہ کسی دوسرے کو نظر آ جائے. اتنی غربت تھی، اتنی غربت. ان کو جب ترغیب دیے بچے زیادہ پیدا کرو تو آج جو انڈے پراٹھے صبح شام پھوڑ رہے ہیں بچے، ان کے بیگن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، کوئی سٹی اسکول میں پڑھ رہا ہے، ان کمبختوں کو جو ہے نا نسل روکنے کا خیال ہو رہا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے. تو یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے. اللہ کہے گا کمبختوں تمہیں میں صبح شام کھلا کھلا کے میں نے اتنی رزق کے دروازے کھول دیے، ہزار ہزار کے گز کے بنگلے تم لوگوں نے بنا لیے، اور تم اب اتنا تم نے کھا لیا اور تمہیں ڈر ہے کہ آگے اولاد کو کون کھلائے گا. یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. اس لیے اس کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. بعض یہ باتیں کرتے ہیں عورتیں کی صحتیں خراب ہو جائیں گی. تو یہ میں نے پورا ایک بیان اس پہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے حوالے دے کے جو UK کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے میں نے بتایا. پورا بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، YouTube پہ مل جائے گا کہ عورت کی صحت بچے پیدا کرنے سے اچھی ہوتی ہے. جو کنٹینیو نسل پیدا کرتی رہتی ہیں وہ زیادہ دیر تک جوان رہتی ہیں. نسل روکنے سے بڑھاپا آتا ہے، موٹاپا، بڑھاپا، یہ ساری بیماریاں نسل پیدا کرنے سے نہیں ہے، نسل روکنے سے ہیں. کیونکہ نسل پیدا کرنا یہ تو نیچر ہے نا. اب نیچر پہ چلیں گے تو صحت اچھی ہوگی، نیچر کے خلاف چلیں گے تو صحت خراب ہوگی. تو یہ ساری چیزیں کے دلائل سے میں جواب دے چکا ہوں. تو نکاح کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے، یہ خوب سمجھے. اب میاں بیوی میں جب نکاح ہوتا ہے تو ایگریمنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اولاد چاہیے، آپ کو بھی اولاد چاہیے. اب اس دوران چونکہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو دنیا میں کوئی بھی قوم جب یا 2 آدمی بھی اکٹھے رہیں گے کسی حکمت سے تو وہ اکٹھے رہنے کے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر 2 آدمی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں مل کے، اس کے لیے ان کو سفر کرنا ہے
اور چھانگا مانگا کے جنگلات میں جانا ہے، مثال دے رہا ہوں. اب جب وہ جائیں گے تو ان کا جو کانٹیکٹ ہوا ہے بیسیکلی وہ چھانگا مانگا کے درختوں کو کاٹ کے فروخت کرنا، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. کانٹیکٹ کی بیس یہ ہے. لیکن سفر کے دوران وہ کیا کریں گے؟ اپنے کاموں کو ڈیوائڈ کریں گے کہ یار تم ایسا کرو، تم جہاز کا ٹکٹ کرواؤ، میں اتنی دیر میں بیگ تیار کر رہا ہوں جو ہے نا، تم ذرا دیکھو کہ کون سی ایئر لائن سے جانا مناسب ہوگا، یا دوسرا تم وہاں تم یہ کام کرو میں یہ کام کرتا ہوں، تم وہاں چھانگا مانگا کے جو جنگلات ہیں ان لوگوں سے رابطہ کرو، خلاف قانون ہے یا نہیں ہے یہ ٹینشن ہے تم اٹھاؤ، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. تو کہیں بھی دو لوگ جب ہوں گے نا تو وہ کاموں کو ڈیوائڈ کریں گے. تو مرد اور عورت بھی جب وہ ایک ساتھ رہنے کا کانٹیکٹ کرتے ہیں نسل کے لیے تو پھر وہ کاموں کو ڈیوائڈ ان کے کرنا پڑتا ہے. اب دو قسم کے کام ہمارے پاس ہیں. کچھ کام وہ ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں جو گھر سے باہر کے ہوتے ہیں. تو یا تو یوں ہوتا کہ بیگم کو کہتے ہیں کہ آپ گھر کے باہر کے کام کریں، میں گھر کے کام کروں گا. یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کیونکہ عورت پردے کی چیز ہے اور گھر کے باہر کے کام میں محنت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یا پھر یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے باہر کے کام کریں گے تو گھر کا کام کون کرے گا پھر، یا یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے کام کریں گے تو گھر کے باہر کا کام کون کرتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی جو آپ کے داماد تھے ان کو حکم دیا رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی گھر کے باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ گھر کے کام کریں گی. تو یہ رواج چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مرد جب گھر کے باہر کے کام کر رہا ہے تو بھائی آپ گھر کے اندر کے کام کریں. تو یہ اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گی تو یہ دلیل دینا کہ میرے ذمہ گھر کے کام نہیں ہے، یہ دلیل غلط ہوگی. یہ تو پھر مرد بھی کہہ سکتے ہیں میرے ذمہ گھر کے باہر کے کام نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں ہم کوئی ماسی ہیں جو گھر میں پوچھا لگائیں. تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کو خانسامہ رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آ رہا ہے اور دہی لے کر آ رہا ہے آپ کے کہنے پر. تو جیسے وہ گھر کے باہر کے کام کرنے سے خانسامہ نہیں بن گیا تو آپ گھر کے کام کرنے سے ماسی نہیں بن گئی. ہاں جو مالدار لوگ ہیں ان میں مرد گھر کے باہر کے کام نہیں کرتے، انہوں نے نوکر رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر کے اندر کے کام بھی خواتین سے نہیں لے سکتے. وہ خواتین جو ہے نا وہ پھر گھر میں ان کو ایک خادم لا کے رکھیں گی. اس لیے فقہاء نے بیان کیا اگر آپ بہت کسی مالدار عورت سے شادی کرتے ہیں جن کے گھروں میں کام کا رواج ہی نہیں ہے، انہوں نے ماسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کو نوکر لے کر دے، وہ کوئی ماسی کا انتظام کرے تاکہ وہ گھر کے اندر کے کام کرے. وہ تو کیونکہ قرآن نے حکم دیا نا عاشروہن بالمعروف، ان سے عمدہ طریقے سے پیش آؤ. تو عمدہ طریقہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. کلچر بھی بتاتا ہے بعض دفعہ کہ یہ اس کے لیے تو مناسب ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو جو بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی عورتیں گھر میں کام نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ابا کے گھر میں کبھی انہوں نے کیا ہوتا، وہ ماسیاں رکھی ہوتی ہیں، ملازمین رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے بڑا اونچا ہاتھ مارا، آپ خود جناب دکان آپ کی پکوڑوں کی تھی، شادی آپ نے کسی اونچی فیملی میں کر لی جو گھروں میں ان کی عورتیں کام کرتی نہیں ہیں سرے سے. تو وہ یہ عورت کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ گھر میں پوچھا ہوتا کیا ہے، جھاڑو ہوتی کیا ہے، ہم نے تو اپنے باپ کے گھر میں ملازموں نے کام کیے ہیں تو آپ بھی ملازم کا انتظام کریں. تو ایسی صورت میں شوہر کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے ملازم کا انتظام کرے. ورنہ نارمل اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، جیسے کہ نارمل گھروں میں ہوتا ہے مرد بیچارہ باہر سے انڈے لے کر آ رہا ہے، دہی لے کر آ رہا ہے، جاب کر کے پیسے کما رہا ہے. عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب مرد گھر میں آئے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے، اور اس کے جو ماں باپ گھر میں موجود ہیں پہلے سے، ساس سسر، ان کی بھی خدمت کرے. کیونکہ یہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا بھائی، وہ تو آپ کے لیے گھر سے باہر گھوم رہا ہے، تو آپ اس کے رشتہ داروں کو جو ماں باپ ہیں کم از کم ان کو سنبھال لیں آپ. تو یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر عورت یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر مرد کا اس پہ غصہ ہونا بالکل بجا ہے اور اس کو ملامت کرنا بالکل بجا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھ پہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے. غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان. اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے. مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو. منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے. ایک ہوتی ہے مزی، شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا.
چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو. مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں، مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے. جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے. جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو. ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی. دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی. یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا. مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے. یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں. عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے. یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے. تو غسل سنت مؤکدہ ہے ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو. جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے. اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی، ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح. ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی. اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے. عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے. تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی. کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا. البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان. دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو ولو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھی، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں، اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے، تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا.
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے. اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضاء حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے. وہ اس برائی سے بچاتی ہیں، ان میں وہ ڈیزائرز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہے. یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز. اسی طرح یاد رکھو یہ جو بے حیائی کے کام ہے نا، بے حیائی والے کام، بدکاری ہے، زنا ہے، یہ دونوں کے لیے برا ہے. اس لیے سزا اللہ نے سیم رکھی ہے. مرد اگر زنا کرتا ہے تو بھی 100 کوڑے لگتے ہیں، عورت زنا کرتی ہے تو بھی 100 کوڑے. مرد شادی شدہ زنا کرے گا تو رجم ہے، عورت کو بھی رجم ہے. لیکن جہاں زنا کی سزا کی بات آئی ہے نا تو اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کہ اس کو سزا دو، مرد کا دوسرے نمبر پہ کیا ہے. قرآن میں ہمیشہ مرد اور عورت کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا مرد پہلے ہوگا، عورت کا تذکرہ اللہ اس کے بعد کرتے ہیں. لیکن چند مقامات پہ اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا، مرد کا بعد میں. جیسے زنا کی جہاں بات آئی ہے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو کوڑے مارو، تو پہلے ذکر اس لیے کیا ہے کہ عورت کے لیے زنا کرنا زیادہ برا ہے، کیونکہ عورت میں حیا بھی ہوتی ہے جو اس کو برائی زنا سے روکتی ہے. نمبر 2 اس میں یہ شہوت زیادہ نہیں ہوتی، یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اگر وہ زنا کرے گی نا تو وہ اپنی نیچر کی بغاوت اس نے بہت زیادہ کی ہے. اس نے اپنی حیا کا بھی خیال نہیں کیا، حیا بھی اس کو روک رہی تھی، اور اس میں وہ ڈیزائرز بھی نہیں ہوتی اتنی شدت کے ساتھ جتنی مرد میں ہوتی ہیں. تو اس درجے کی ڈیزائرز بھی نہیں تھی جو مرد میں ہوتی ہیں، اور حیا بھی تھی. اس کے باوجود اس نے زنا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو پہلے کوڑے لگاؤ. اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہے ہیں. آپ دیکھو کوئی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور مرد بھاگ جائے، یہ مرد کا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا نیک آدمی، عورت نے دعوت دی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر اس نے اپنے آپ کو بچایا. لیکن مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بھاگ جائے تو یہ عورت کا کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر عورتیں اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتی ہیں، ان میں وہ ڈیزائرز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہے. یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی، حضرت یوسف بچ گئے. اللہ نے کیسا تذکرہ کیا یوسف علیہ السلام کا، کیسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ قیامت میں اپنے عرش میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے، نوجوان بھی، جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے. تو یہ فضیلت عورت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ ڈیزائرز نہیں ہوتی. تو دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو بھی پاگل ہانکے گا وہ اپنا، لہذا جو کرائے پہ رہ سکتا ہے تو مورگیج پہ وہ قرضہ، وہ سودی بینک سے قرضہ نہیں لے سکتا، اس لیے اوائڈ کریں اس سے. تو کرائے پہ، ہاں سودی قرضہ لے کے گھر بنا دیا، اب حرام کام کیا، اب رہ سکتا ہے اس میں، لیکن توبہ استغفار کرے، ناجائز کر لیا اس کو. سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت. ضرورت کے وقت سودی قرضہ لے سکتے ہیں. اب ضرورت کیا ہے؟ گھر ضرورت ہے لیکن ذاتی ہونا ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی. تو کرائے پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے، اور ہماری تو زندگی بغیر گھر کے گزر گئی. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارے تو بچے بھی زیادہ، بیگمات بھی زیادہ، کرائے پہ گزر گئی ہماری زندگی. کیا خیال ہے؟ تو مجھے کوئی نقصان ہوا؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو. جب گھر نہیں ہوتا تو نقصان ہوتا ہے، روڈ پہ تھوڑی سوئے گا. لیکن اگر کرائے پہ کوئی رہ سکتا ہے، اور ظاہر ہے جو مورگیج پہ قسطیں دے کے رہ سکتا ہے وہ کرائے پہ بھی رہ سکتا ہے. البتہ اسلامک بینکنگ سے آپ فائنانس کر سکتے ہیں. اگر امریکہ میں کوئی اسلامک بینکنگ ہے، کوئی واقعی ریلائبل لوگ اس کو چلا رہے ہیں، کیونکہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ بعض ملکوں میں بڑا دھوکہ بھی ہو رہا ہے اسلامک فائنانس کے نام پہ، تو آپ ریلائبل مفتیوں سے پہلے اس کی تحقیق کروا لیں، پھر وہ شرکت متناقصہ کی بیس پہ وہ قرضہ دیتے ہیں، وہ جائز ہے، اس طرح سے کر سکتے ہیں. جی ان کا میں نے جواب دے دیا اسلامک بینکوں کے بارے میں کہ اب میں پاکستان کی تو تحقیق ہے، مجھے یہاں کی نہیں ہے. تو آپ دارالعلوم فرنگی یا جامعۃ الرشید کسی بھی بینک کے حالات بتا کے
پوسٹ کر دیں, TCS کر دیں, وہاں سے وہ تحقیق کر کے جواب لکھ کے بھیج دیں گے آپ کو. اگر کسی شخص نے 2 شادیاں کی ہوں, سبحان اللہ. ایک یہاں ایک پاکستان میں, جی اور وہ پاکستان والے کو یہاں لانا چاہتا ہے, سبحان اللہ. کیا یہ شخص امریکہ والے کو کورٹ میں طلاق دے کر پھر رجوع کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا شامل ہے؟ بھائی ایک بیوی یہاں ہے اور ایک پاکستان میں ہے, پاکستان والی کو یہاں لائے گا تو پھر خود کہاں جائے گا؟ خود آسٹریلیا چلا جائے گا. باقی دیکھو جب بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. البتہ ایک طلاق معین دے گا یا ایک طلاق دے گا تو ایک طلاق ہوگی, 3 طلاقیں دے گا تو 3 ہوں گی. ایک دے گا تو دوبارہ شادی کر سکتا ہے, 3 دے دے گا تو دوبارہ شادی نہیں کر سکتا اس سے. یہ شرعی لحاظ سے. باقی یہاں 2 شادیوں کا جب گورنمنٹ کو پتہ چل گیا نا تو بیویاں الگ ستائیں گی, گورنمنٹ الگ ستائے گی, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, وہ خود ہی بھگتے گا. پھر اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی وراثت اپنے بیٹوں کے نام کر دے تو بیٹی کو خوش نہیں, اس آدمی کا کیا ہوگا؟ دیکھو زندگی میں آپ جو وراثت اپنے بچوں کو دیتے ہو آپ اس کو وراثت کہتے ہو, لیکن شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی, شریعت اس کو گفٹ مانتی ہے. گفٹ میں کچھ بھی اٹھا کے کسی کو دوں زندگی میں, شریعت کہتی ہے آپ گفٹ دے رہے ہو. آپ شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی, کیونکہ وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد. جب تک آپ زندہ ہو اس پہ وراثت کا لیبل نہیں لگ سکتا, چاہے آپ لگا دو تو وہ گفٹ ہے. اب گفٹ کے بارے میں شریعت میں اصول یہ ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کے مسئلے میں اولاد میں برابری کا حکم دیا ہے. اس میں بیٹا اور بیٹی میں آپ فرق بولو نہیں کر سکتے. اب بیٹی کو بالکل ہی محروم کر دینا تو کتنا بڑا ظلم ہے. جب آپ فرق نہیں کر سکتے تو بالکل محروم کیسے کر سکتے ہو؟ لہذا باپ اگر زندگی میں بچوں کو وراثت دے رہا ہے تو نارملی حالات میں تو یہی ہے اس کے اوپر کہ وہ سب میں برابر برابر دے. جتنے پیسے اس کو دیے اتنے پیسے دوسری کو. اس کو 1 کروڑ کی پراپرٹی دی ہے تو اس کو بھی 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے. البتہ چند باتوں کی بیس پہ فرق کیا جا سکتا ہے, لڑکا لڑکی کی بیس پہ نہیں, چند باتوں کی بیس پہ. ایک بہت زیادہ ضرورت مند ہے, دوسرا بہت زیادہ مالدار ہے, تو ضرورت مند کو زیادہ دے سکتے ہیں, چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو. بعض دفعہ بیٹی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے, کما نہیں رہی ہے, تو بیٹے کو کم دے دیں. بیٹی کو اس صورت میں اس بیس پہ یہ ظلم نہیں کہلائے گا, کیونکہ یہ خام خواہ میں ترجیح نہیں دی جا رہی, کسی بنیاد پہ دی جا رہی ہے. اسی طرح دوسری چیز ہے دینداری کی بیس پہ. بچے ہیں آپ کے, ایک زیادہ نیک ہے, ایک سٹے لگاتا ہے, چرس پیتا ہے. آپ کو پتا ہے اس کمبخت کو دیے تو یہ باقاعدہ چرس کا بزنس شروع کر دے گا, تو نیک کو زیادہ دے دیا, چرسی کو, یہ چرس ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی برائی ہو اس کے اندر, تو نیک کو زیادہ دے دیا, برے کو کم دے دیا, یہ بھی جائز ہے, کیونکہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ کسی بیس پہ آپ کر رہے ہو. تیسری چیز جس بیس پہ آپ فرق کر سکتے ہیں وہ ہے خدمت. ایک بچہ خدمت گزار زیادہ ہے, دوسرا خدمت نہیں کرتا آپ کی, آپ نے خوش ہو کے خدمت گزار کو زیادہ دے دیا, تو یہ ظلم نہیں کہلائے. تو اس بیس پہ تو آپ کمی بیشی کر سکتے ہو. بلا وجہ کمی بیشی کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس بیس پہ آپ زندگی میں وراثت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. مرنے کے بعد تو پھر حصے متعین ہے, اس میں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کون خدمت گزار, کون نیک, کون برا, وہ تو اللہ نے متعین کر دیا. زندگی میں آپ ان بیسس پہ فرق کر سکتے ہو, ادروائز آپ فرق نہیں کر سکتے. نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ میں اپنے بیٹے کو غلام ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. یہ بڑی وعید ہے اس پر کہ اولاد میں بھی ہمیں برابری کا حکم ہے, اس میں بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ چلو بھائی. دیکھو کزن میرج تو ساری دنیا کو پتہ ہے مسلمانوں میں جائز ہے, ہوتی آئی ہے. یہاں ان ملکوں میں کزن میرج کو برا اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ عیسائیت میں یہ منع ہے, کیونکہ یہ لوگ کرسچینٹی سے زیادہ متاثر ہیں نا, تو کزن کو بہن ہی سمجھا جاتا ہے. اور عیسائیت میں بھی ایک عیسائی گورے کی تحقیق تھی کہ اصل عیسائیت میں منع نہیں تھا, بعد میں ان لوگوں نے پابندی لگائی ہے. اب اللہ عالم, بہرحال اگر عیسائیت میں منع ہو تو وہ اس کلچر کا اثر ہے, تو اس لیے یہ لوگ کزن سے شادی کو برا سمجھتے ہیں. لیکن اسلام نے کزن میرج کو الگ سے بیان کیا ہے. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک, یہ تو الگ سے اللہ نے چاروں کزنوں کو بیان کیا, تو اسلام میں بلا کراہت جائز ہے. البتہ یہاں ایک میڈیکلی ایک اشکال لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ کزن میرج میں کروموسوم ڈیسیزز کا بڑا چانس ہوتا ہے کہ وہ سائلنٹ کیریئر ہوتے ہیں, میاں بیوی دونوں خاندان ایک ہی خاندان ہے, تو اس میں اس کا خطرہ ہوتا ہے دونوں کیریئر میں. اگر ایک کیری کرے گا نا تو اس سے بیماری بچے میں نہیں جاتی, دونوں کیریئر ہوتے ہیں
تو بیماری بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اس لیے پھر بچے کے معذور ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے ایک ڈاکٹر ہیں آسٹریلیا میں، ان سے بڑی لمبی چوڑی کلاس لے کے اس کو سمجھایا میں نے بہت اچھے طریقے سے، اس کی ڈیپتھ میں جا کے 2-3 دفعہ ان سے میں نے کلاس لی ہے، پورا ایک رجسٹر میں اس کو پراپر میں نے سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ میں کسی کو لوگوں کو گائیڈ کر سکوں اس بارے میں۔ تو میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کا۔ اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا امکان تو ہوتا ہے کزن میرج میں، اس کا امکان کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے امکان نہیں ہے تو یہ ایک مشاہدے کے خلاف اور ایک تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت کے خلاف بات ہو، لیکن یہ امکانات اور بھی جگہوں پر ہوتے ہیں، لیکن وہاں اس امکان کو ہم ویلیو نہیں دیں۔ مثال کے طور پر عورت کی عمر جب 35 سال ہو جائے تو کزن میں شادی نہ بھی کرے، کہیں بھی شادی کرے گی، بچے میں کروموسوم کی جو ڈیزیزز ہیں نا ان کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ میڈیکلی 35 سال کی عورت بچہ پیدا کرنے کے معاملے میں بوڑھی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ جوان نہیں رہتی۔ ویسے تو خواتین کبھی بھی بوڑھی الحمدللہ ہوتی نہیں ہے۔ میری دادی جب 85 سال کی ہوئی تو 5 سال کے بعد بھی 85 سال کی تھی الحمدللہ، اللہ نے اتنا نوازا تھا ان کو، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو لیکن 35 سال میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے بچے دیکھیں گے نا معذور، جو مسکراتے چہرے کے ساتھ دماغ ان کا وہ ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ایب نارملٹی ہوتی ہے نا بعض بچوں میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان عورتوں میں زیادہ چانس ہوتا ہے جو 35 سال کے بعد بچہ جنتی ہیں۔ یہ آسٹریلیا کے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے۔ یہاں جب میں امریکہ آیا تو یہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ 35 زیادہ ہے، 30 میں ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو کہے کہ 35 سال میں لڑکی کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ 35 سال میں بچہ پیدا ہوگا تو یہ مسئلہ ہوگا؟ کوئی یہ مشورہ دیتا ہے کبھی؟ کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ رسک ہے، اس لیے مشورہ نہیں دیتا ہے کہ بھائی رسک اور بینیفٹس ہمیشہ ان کو موازنہ کیا جاتا ہے۔ بھائی اس میں امکان ہے کہ بچہ معذور پیدا ہو، یقین نہیں ہے، لیکن اگر اس عورت کو بچہ نہیں جننے دیں گے تو ہمیشہ کے لیے اولاد سے محروم ہو جائے گی، وہ زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ اس کی زندگی کو ہم کیسے بھیٹ چڑھا دیں بھائی اس کی؟ اس لیے رسک لیا جاتا ہے۔ حالت جنابت میں اذکار اور تسبیح پڑھنا۔ حالت جنابت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار یا دوسرے اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ام ساجد انڈیا سے، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور خاص طور پہ جو خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی عبادت چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی۔ نماز اور تلاوت نہیں کرنی، باقی عبادتیں تو کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم، اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے۔ دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے، اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم، کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے۔ آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی،
اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہا نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے، اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے۔ قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اس پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا، تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے، اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ سرچ کر لیں۔ قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی، واللہ عالم، باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، اس کا میں بہرحال معترف ہوں۔ کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب بایقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے۔ لیکن جیسے ہی اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں۔ تو یہ ہے، تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی ان کو۔ خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت۔ تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے، تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے۔
تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں. اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 بجے صبح. تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں. اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے. تو جو عادت ہے وہ اس کو تو گزرنے دیں. 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہے، لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں. اگر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ احتلام ہوا تھا اور غسل فرض تھا، تو بتائیے کہ اب کیا کریں؟ بھائی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، تو نماز لوٹانی پڑے گی. جب پتہ چل گیا تو نماز لوٹا لیں. باقی تلاوت کر لی وہ معاف ہے، جان کر نہیں کی، وہ بھولے سے غلطی سے کی ہے تو اس کی قضا نہیں ہوتی، نماز کی قضا ضروری ہے. پیسے دے کر جاب حاصل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس جاب کے مستحق ہیں اور آپ کو یہ خوف ہے کہ میں اس سیٹ کا اہل ہوں لیکن دوسرا آدمی صرف پیسے دے کے وہ سیٹ حاصل کر لے گا، تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے پیسے دینا جائز ہے. لینے والے کے لیے بہرحال ناجائز اور حرام ہے، لیکن آپ کے لیے دینا جائز ہے کیونکہ آپ اس کے اہل ہیں اور آپ اپنا جائز حق لینے کے لیے پیسے دے رہے ہیں. آپ نہیں پیسے دیں گے، دوسرا پیسے دے کے جو ہو سکتا ہے اہل نہ ہو وہ پھر اس سیٹ پہ قبضہ کر لے گا. تو آپ اگر اس کے اہل ہیں تو پھر پیسے دے سکتے ہیں. ہاں، اگر اس کے اہل نہیں ہیں تو دوسرے کا حق مارنے کے لیے اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو یہ پھر حرام رشوت ہے، یہ ناجائز ہے. تو اصل میں رشوت اسی کو کہتے ہیں. تو رشوت دینا اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے تو جائز ہے، کیونکہ پھر نہ دینے میں آپ کا اپنے جائز حق سے آپ محروم ہو رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں لینے والے کو گناہ ملے گا، دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن دوسرے کا حق دبانے کے لیے تو لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام. اور باقی جاب حلال ہے یا نہیں ہے، جاب کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے رشوت دے کے جاب لی ہے یا رشوت دیے بغیر جاب لی ہے. جاب کی آمدن کا تعلق کہ ارننگ حلال ہے یا حرام، ارننگ کا تعلق اس سے کہ جو جاب ہے وہ صحیح جائز ہے یا نہیں ہے. یعنی آپ جو جاب کر رہے ہیں وہ حلال کام ہے یا حرام کام ہے. اگر وہ حلال کام ہے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ بہرحال حلال ہی ہوگی. ایک بڑے مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ زندہ شخص کے لیے عمرہ نہیں کر سکتے جبکہ آپ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، وضاحت فرمائیں. دیکھیں، یہ جو ایصال ثواب ہے نا، اس میں بہت علماء کی مختلف آراء ہیں کہ کون سی چیزیں ثواب میں پہنچائی جا سکتی ہیں، کون سی نہیں پہنچائی جا سکتی. تو بہت ساری آراء ہیں اس میں علماء کی. تو ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید لگانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر مردے کو ثواب پہنچا سکتا ہے تو زندہ کو ثواب پہنچانے پر بھی اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو ثواب پہنچانا اصل میں ایک دعا ہے نا کہ اللہ میں نے جو نیکی کی ہے تو فلاں کو بھی اس کا ثواب دے دے. تو ایک دعا ہے، تو جیسے مردہ کے لیے جائز ہے ایسے ہی زندہ کے لیے بھی جائز ہے. تو اس لیے یہ اس میں کوئی حرج ہے نہیں اگر آپ زندہ کے لیے بھی کر لیں. لیکن میرا معمول یہ ہے کہ جو اسلاف میں جو طریقہ رائج تھا تو میں اسی کو فوکس کرتا ہوں. وہ عمرہ کرتے تھے، بس کر کے آ جاتے تھے. حج کرتے تھے، حج کر کے آ جاتے تھے. تو یہ فلاں کے لیے عمرہ، فلاں کے لیے حج، مجھے نہیں ملتا کہ اسلاف میں اس کا کوئی رواج تھا. تو جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کہ جب ایصال ثواب کا ثبوت قرآن و سنت سے ثابت ہے، یعنی صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو پھر ہر جزیے میں ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی. تو دلیل کے لحاظ سے تو راجح بات یہی ہے کہ سب کے لیے جائز ہے. لیکن یہ کہ اسلاف کو میں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ وہ، یعنی میرے علم میں نہیں ہے. اگر کسی کے علم میں کوئی روایت ہو تو مجھے پیش کر دیں. تو اس میں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کے لیے عمرہ کیا ہو، کسی زندہ کے لیے عمرہ کیا ہو. تو اس لیے میرا اپنا معمول یہ، بھائی عمرہ کرتا ہوں، جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں. اپنے والدین کے لیے عمرے میں دعائیں کرتا ہوں بہت زیادہ کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور پھر والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے. تو یہ اس طرح سے بھی عمرے کا ثواب ان کو ہی پہنچ رہا ہے ایک طرح سے. یعنی عمرے کی برکتیں کہ ہم نے عمرہ کیا اور دعائیں مانگی، ان کے لیے دعائیں مانگی. تو اسلاف میں اسی طرح کی چیز ہمیں ملتی ہے. تو میرا اپنا جو مزاج ہے وہ یہ ہے. باقی فتویٰ تو فتویٰ ہی ہوتا ہے. دلیل کے لحاظ سے جو بات راجح ہے وہ یہ کہ اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کسی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کو ثواب پہنچا سکتا ہے، مردہ ہو یا زندہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے بشرطے کہ اپنے ہی بال لگائیں. کسی دوسرے کے بال لگانا ناجائز اور حرام ہے. یہ حدیث میں اس کی واضح ممانعت موجود ہے، لیکن اپنے بال لگا سکتے ہیں.
میرے ایک دیور نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی. میرے دیور نے کہا میں خاندان کو لات مار کے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ ناراض ہو کر چلا گیا. میرے سسر نے ان کے حصے کا مکان میرے بچے کے نام لکھ دیا. ساس سسر کے انتقال کے بعد میرے شوہر اور دیور میں تعلقات بحال ہو گئے، مگر ہم وہ مکان بیچ چکے ہیں. ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کے سسر نے جب وہ مکان آپ کے بچے کے نام لکھا تو بچے کے ولی کو وہ مکان ہینڈ اوور کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ دیکھنا پڑے گا. اگر بچہ نابالغ تھا تو بچے کے ولی تو باپ ہوتا ہے، تو باپ کو ہینڈ اوور کا مطلب چابیاں دے کے اور اس گھر میں اپنا سامان بھی سارا باہر نکال کے یا سامان سمیت وہ مکان ہبہ کیا اور مکمل قبضے میں دے دیا. پھر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں، جو بچے کے باپ تھے، وہ اس مکان کے اندر داخل ہوئے. اس طرح سے عمل اگر کیا تو اس کو قبضہ کہا جاتا ہے. اگر یہ سارا پروسیس نہیں ہوا تھا اور صرف مکان ڈاکومنٹیشن میں آپ کے بچے کے نام کر دیا انہوں نے، تو اس سے مکان کی ملکیت ٹرانسفر شرعی طور پر نہیں ہوتی. اور پھر اگر سسر صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس میں آپ کے دیور کا وراثت میں حصہ تھا، تو انتقال کے بعد اگر آپ نے بیچ بھی دیا تو وہ بیچی بھی رقم پھر آپ کو دیور کو اس کا وراثت کا حصہ دینا پڑے گا. ہاں، اگر انتقال سے پہلے آپ نے بیچ دیا، سسر کے انتقال سے پہلے، اور بیچ کے رقم اپنے ہاتھ میں مکمل لے لی، تو پھر یہ بھی قبضہ ہی شمار ہوگا کہ بھئی یہ رقم آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو قبضہ ہے. تو قبضہ کا مطلب پھر یہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے، پھر یہ آپ کے بچے کا ہو گیا. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ سسر صاحب نے اپنی زندگی میں وہ مکان ہینڈ اوور کیا تھا تو بچے کی ملکیت ثابت ہو گئی. اگر ہینڈ اوور نہیں کیا تھا تو محض کاغذ میں نام کر دینے سے ملکیت نہیں ہوئی، اس میں دیور کا حصہ ہے. باقی یہ بات ویسے غلط ہے کہ دیور نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو اس کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ عمل بہرحال ناجائز ہے. وجاہت علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کوئی رکعت فوت نہ ہو، یا مسبوق بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسبوق کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، لیکن جتنی رکعتیں چھوٹیں گی اتنا ہی فضیلت سے محروم ہو جائے گا. جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا ہے اس اصل میں تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل. جب بھی کسی چیز میں حدیث میں کوئی اطلاق کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو وہ فرد کامل کے لیے فضیلت ہوتی ہے. فرد کامل کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے 4 رکعتیں عشاء کی جماعت کے ساتھ ہوں اور فجر کی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ ہوں، یہ فضیلت اس کے لیے. اب جتنی رکعتیں نکلتی چلی جائیں گی فضیلت اسی حساب سے کم ہوتی چلی جائے گی. خلیل احمد انڈیا سے، کیا ہر بچے کا عقیقہ کرنا ضروری ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ عقیقہ نہ کرنے سے بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا، تو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ اس میں یعنی حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو مصائب کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن یہ حدیث ابتدائے اسلام پر محمول ہے کہ جب بقرعید کی قربانی واجب نہیں ہوئی تھی. احناف کا موقف اس بارے میں تمام طرح کے دلائل کو سامنے رکھ کر اور اسلاف کے اقوال کو سامنے رکھ کر یہ ہے کہ عقیقہ ابتدا میں واجب تھا. تو اس وقت یہ حکم تھا کہ جب تک عقیقہ نہ ہو جاتا بچہ جو ہے وہ اس میں خطرہ ہوتا تھا اس بات کا کہ بلائیں اور مصائب اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. لیکن جب بقرعید کی قربانی واجب ہوئی، جانور ذبح کرنا بقرعید میں واجب ہو گیا، تو اس قربانی نے پچھلی تمام قربانیوں کو منسوخ کر دیا. منسوخ بئی معنی کہ اس کا واجب ہونا منسوخ ہو گیا. تو اب عقیقہ احناف کے نزدیک ان دلائل کی روشنی میں سنت ہے، واجب نہیں ہے. کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، سنت غیر موقدہ ہے. کوئی کر لے اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر نہ کرے تو کوئی انشاءاللہ بلاؤں کا خطرہ بھی نہیں ہے بچے کو، کیونکہ اب چیز واجب نہیں رہی، وہ سنت اور مستحب کے درجے میں آ گئی ہے. تو قربانی جو بقرعید والی ہے وہ بہرحال واجب ہے. تو اگر کر دیں اچھی بات ہے، اور اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ بچہ اور زیادہ محفوظ ہو جائے، اور نہیں بھی کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کر لیں تو بہرحال اچھی بات ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے. اور اگر کوئی نہ کرے تو کوئی خطرہ انشاءاللہ بچے کو نہیں ہے کوئی مصیبت میں پڑنے کا. ایک وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے، صحیح حدیث ہے، لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، کہ اس سے تم رشتہ داری توڑو گے. یعنی ایک بہن ہے آپ کے نکاح میں، دوسری بہن سے بھی نکاح کر لیا تو دونوں بہنوں کی محبت سوکنوں میں تبدیل ہو جائے گی. تو سوکنوں میں عام طور پہ محبت نہیں ہوتی، تو اسلام نہیں چاہتا کہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو. تو اسی طرح خالہ بھانجی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. خالہ بھانجی میں ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے،
تو اس میں بھی قطع رحمی ہے. تو یہ تو ایک حکمت ہے، اس کے علاوہ بھی حکمتیں غیرت کے بھی خلاف ہے. تو حدیث میں جب کسی حکم کی کوئی حکمت بیان ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکمت جہاں پائی جائے گی وہاں حکم ہوگا، جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں حکم نہیں ہوگا. مثال کے طور پر بعض دفعہ دونوں بہنیں راضی ہوں اگر کسی کی بیوی بننے پر اور ان میں محبت پیدا ہو رہی ہے، پھر بھی یہ حرام ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے. لیکن جنرلی جو ایک حکمت اس کی بیان کی گئی ہے وہ ہے اس سے رشتہ ٹوٹتا ہے، یعنی بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہوتی ہے. تو اسلام میں بہنوں کی محبت کی بڑی ویلیو ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بہنیں بہنیں ہی رہیں، وہ ان میں آپس میں چپکلش نہ ہو. کیا نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. البتہ یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں ایسا کوئی کام کرنا جو نماز کے منافی ہو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ نماز میں کوئی کھانا کھانا شروع کر دے، باتیں کرنا شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں نماز کے منافی ہیں. اسی طرح نماز میں کوئی چلنا پھرنا شروع کر دے تو یہ بھی نماز کے منافی ہے. اسی طرح نماز میں کوئی بے تحاشا حرکت کرنا شروع کر دے تو یہ بھی نماز کے منافی ہے. اب بے تحاشا حرکت کہتے کس کو ہیں؟ اس میں ہر ایک کا معیار، یعنی اس میں جو اصل تو حکم یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا. اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے اگر اتنی حرکت کر لی ہے اور غیر ضروری حرکت اتنی زیادہ کر لی ہے کہ وہ یہ نماز کے منافی ہے. مثال کے طور پر ایک معیار یہ ہے کہ آپ نماز میں اتنا ہل رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا شخص آتا تو آپ کی حرکت کو دیکھ کے اس کو یہ لگتا کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو یہ وہ حرکت ہے جس سے نماز بہرحال ٹوٹ جائے گی. مسلسل آپ کھجائے جا رہے ہیں، کبھی یوں کبھی ایسے، کبھی ٹوپی کبھی رومال صحیح کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، کبھی پائنچے موڑ رہے ہیں، تو نو وارث شخص آپ کو دیکھے گا وہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو اتنی حرکت اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو حرکت کثیرہ کہتے ہیں. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ قلیل حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی، کثیر حرکت سے ٹوٹتی ہے. تو کثیر حرکت میں اصل معیار یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے. اب بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی 3 دفعہ جلدی حرکت کر لیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا اور یہ حرکت کثیرہ ہے. تو یہ ان کا اجتہاد ہے علماء کا، اور وہ اس پہ مصر نہیں ہو. کہتے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلا لے اور ہاتھ بھی بلا ضرورت ہلائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو بعض علماء نے یہ قول کیا ہے، لیکن اصل قول اس میں یہی ہے جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے کہ قلیل اور کثیر کا شریعت نے خود سے کوئی معیار متعین نہیں کیا. تو جب شریعت خود سے کوئی معیار متعین نہیں کرتی، یعنی معیار کا مطلب تعداد میں کہ کتنی دفعہ ہاتھ ہلائے، اس سینس میں معیار کی بات کر رہا ہوں، تو پھر شریعت اس کو مبتلا بھی کہتے ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے پہ چھوڑ دیتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اتنی حرکت اگر کوئی کر رہا ہے، آپ کا خیال ہے کہ میں نے اتنی دفعہ ہل لیا ہوں نماز میں، کوئی باہر سے کوئی بندہ آتا تو کہتا ہے یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر قلیل حرکت ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو قلیل اور کثیر کا انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے حرکت بہت زیادہ کی ہے یا کم کی ہے. اچھا جی، جو بعض علماء نے کہا نا کہ جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم عوام پہ چھوڑ دیں کہ قلیل اور کثیر کا خود فیصلہ کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ہلتے ہی رہتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو لگتا ہے ہم ہلے ہی نہیں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے پھر علماء نے ایک معیار متعین کیا، بھائی عوام کو اگر ہم اس میں ڈال دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں، تو لوگ ایسے بھی ہیں یہ جو پوری نماز میں ہلتے ہی رہتے ہیں، ایک دفعہ بھی تمیز سے ان کے ہاتھ کہیں بندھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو. کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہیں، کبھی کھجا رہے ہیں، کبھی شلوار کے پائنچے اوپر کر رہے ہیں، کبھی ناڑا ٹائٹ کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ نماز میں باقاعدہ چشمہ اتار کے دونوں ہاتھوں سے فولڈ کریں گے، جیب میں رکھیں گے. اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو نماز میں باقاعدہ موبائل چیک کر رہے ہیں، اپنا یوں کر رہے ہیں، تو ان کو تو لگتا ہے کہ ہم نے حرکت کی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ معیار متعین کیا علماء نے کہ بھئی ایک جلدی 3 دفعہ اگر کوئی ہاتھ ہلا لے تو نماز چھوٹ جائے گی. لیکن یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، عادت ڈالنے کے لیے بہرحال اسی پر اتفاق کرنا چاہیے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ تھوڑی بہت حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی، حرکت کثیرہ سے ٹوٹ جاتی ہے. کیا عورت جنازے کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ عورت کے لیے امامت کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اس لیے جنازہ ہو یا کوئی بھی فرض ہو. اور مردوں کو تو پڑھا ہی نہیں سکتی، وہ تو نماز ہی نہیں ہوگی. مجھے بد نظری کی بیماری ہے، وہ مجھ سے چھوٹ ہی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہوگا تو جب میں پہلی شادی کروں گا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. اب مجھ سے وہ گناہ ہو گیا ہے اور مجھے شادی کرنی بھی ضروری ہے. اب اس قسم سے باہر نکلنے کے لیے ایک مفتی صاحب نے ہیلا بتایا کہ اگر کسی نابالغہ لڑکی کے باپ سے کہلوا کر اس کی بیٹی سے شادی کر کے اس قسم سے باہر نکلا جا سکتا ہے. مفتی صاحب کیا یہ ہیلا صحیح ہوگا یا کوئی اور ہیلا بھی ہے؟ بھائی نابالغ کیا، بالغ لڑکی سے بھی یہ ہیلا ہو سکتا ہے. ہیلا کیا، بس آپ جب شادی کریں گے تو طلاق واقع ہوگی.
اب اگر ایک طلاق کا آپ نے کہا تھا، یعنی مطلق طلاق کا لفظ بولا تھا کہ اگر میں نے بد نظری کی تو جب میں شادی کروں گا تو میری بیوی کو طلاق، تو شادی کرتے ہی ایک طلاق ہو جائے گی، وہ طلاق رجعی طلاق بائن ہوگی، دوبارہ نکاح کر لینا پھر دوبارہ اسی سے، 3 طلاقیں نہیں ہوں گی، تو دوبارہ یعنی پھر دوبارہ پبلکلی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب رخصتی ہو تو بیوی کو آپ بتا دیں بھائی میں احتیاط، اس کو پوری بات نہ بتائیں، اس کو بتا دیں کہ میں احتیاطاً دوبارہ تجدید نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور تجدید نکاح کا طریقہ آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، بیوی آپ کو وکیل بنا دے کہ آپ اپنے آپ سے میرا نکاح دوبارہ پڑھا دیں اتنے مہر میں، وکیل بنا دے گی تو آپ 2 گواہوں کے سامنے کہیں کہ بھائی فلانی بنت فلاں سے میں نے دوبارہ نکاح کر لیا اتنے مہر میں، تو نکاح ہو جائے گا، آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اجنبی خاتون سے نکاح کر لیں آپ اور اس کو بتا دیں بھائی میں نے ایسی قسم اٹھائی ہوئی ہے، نکاح کرتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا اور آپ پہ عدت بھی واجب نہیں ہوگی چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، میرے اوپر مہر واجب ہو جائے گا، وہ میں آپ کو آدھا مہر واجب ہو جائے گا، وہ میں آپ کو دے دوں گا، اور اس کو بتا دیں کسی بھی خاتون کو، تو ایسے نکاح ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی، اس کو آدھا مہر مل جائے گا اور عدت بھی اس پہ واجب نہیں ہوگی، آپ پھر دوبارہ پھر پراپر شادی کر لیں، آپ کی قسم ایک دفعہ میں پوری ہو جائے گی۔ اور اگر 3 طلاقوں کی قسم کھائی تھی آپ نے کہ اگر میں نے کسی خاتون سے نکاح کیا تو اس خاتون کو 3 طلاقیں، اس طرح کے الفاظ کہے تھے، تو پھر نکاح کرتے ہی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، تو ہو جائیں، آپ فیک نکاح کریں کسی خاتون سے، فیک کا مطلب یہ کہ جس کو نہ رکھنا ہو آپ نے، اس کو پوری صورتحال بتا دیں بھائی میں نے ایسے قسم اٹھائی ہوئی ہے تو میں نکاح کرتا ہوں، اور نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، 3 طلاقیں، تو آپ کو آدھا مہر میں دے دوں گا اور عدت بھی آپ پہ واجب نہیں ہے، تو پھر پراپر وے میں جہاں چاہیں آپ نکاح کر لیں۔ لیکن آپ میرے پاس ہوتے تو ہمارے ہاں قریب میں تھانہ ہے، ایس ایچ او صاحب کو میں بلا کے ایک دفعہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ضرور معاف کرواتا، کیونکہ یہ دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے اس طرح کی قسمیں اٹھانا، شرعی مسائل کو کھلواڑ بنانے والی بات ہے۔ طلاق کوئی ایسی فضول ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ میں نے یہ کیا تو بیوی کو طلاق، وہ کیا تو بیوی کو طلاق، بھائی بد نظری چھوڑنے کے اور 20 طریقے، آپ وہ طریقہ اختیار کرو۔ طلاقوں کو معلق کرنا یہ کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ کے توبہ استغفار بھی کریں اور آئندہ ایسی حماقت سے اجتناب کریں، اس طرح کی قسمیں اٹھانے سے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کے داہنے پاؤں پر ہینگ باندھی جاتی ہے، ہینگ ہے، ہینگ لگ جائے، ہینگ وہ ہے نا، ہینگ ڈلے نہ پھٹکری۔ اور کچھ خواتین اپنے پاس لوہے کی کوئی چیز جیسے تالا چابی ساتھ رکھتی ہیں اور تکیے کے نیچے ماچس یا چھری رکھ کر سوتی ہیں، سینے یا بازو پر پیاز باندھ لیتی ہیں۔ پوچھنے پر ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ایسے میں غیبی طاقتیں، جنات یا سیب یا شیاطین حاملہ خواتین پر جلد حملہ آور ہوتے ہیں یا ان کے بچے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھتی ہیں کہ پیاز کی بو سے یا ہینگ کی بو سے یہ بلائیں دور رہیں۔ رہنمائی فرمایا فضول کام ہے، اسی توہم پرستی سے شریعت نے روکا ہے۔ سعودی عرب ہے، عربوں کو دیکھ لو، انگریزوں کو دیکھ لو،